ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا اتنا شکر ہے جتنا وہ رحمان ہے، حنان ہے، منان ہے۔ رب ذوالجلال کا اتنا شکر ہے جتنا وہ کریم ہے، رحیم ہے، حلیم ہے، عظیم ہے۔ اس خالق عالم کا اتنا شکر ہے جتنا وہ غفور ہے، غفار ہے، ودود ہے، ستار ہے۔ اللہ کا اتنا شکر ہے جتنی اس کی شان ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی کبریائی ہے، اس کی خدائی ہے۔ اللہ کا اتنا شکر ہے جتنا وہ حسین ہے، جتنا وہ جمیل ہے، جتنا وہ اکبر ہے، جتنا وہ عبادت کے لائق ہے۔ اس رب ذوالجلال کا، رب العالمین کا شکر ہے کہ اس خلاق عالم نے ہمارے عیوب و نقائص پر، نافرمانیوں اور گناہوں پر اپنی ستاری کی چادر میں جگہ دی اور ہم سب کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ اس کا بے حد و بے حساب شکر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے دو لفظوں میں بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ اللہ رب العزت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو حکم دیتا ہے، لا تجسسوا، عیب تلاش نہ کرو اور کسی کی ٹو میں نہ لگو۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، عجبت لمن یشتغل بعیوب الناس وهو غافل عن عیوب نفسه، کہ اللہ فرماتا ہے وہ شخص کتنا عجیب ہے جس کو لوگوں کے عیوب تو نظر آتے ہیں لیکن اپنا نقص اور اپنا عیب نظر نہیں آتا۔ اسی طریقہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اذا اردت ان تذکر عیوبک، اذا اردت ان تذکر صاحبک فاذکر عیوبک، جب تو کسی کے عیب کا، کسی کے نقص کا ذکر کرنے کا ارادہ کرے، بیان کرنے کا ارادہ کرے تو فاذکر عیوبک، تو پہلے اپنے عیبوں کو یاد کر۔ اگر وہ عیب اور وہ نقص تیرے اندر موجود ہے تو پھر اس کا بیان نہ کرو اور نہ ہی اس کی گفتگو کرو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ لمن یشتغل عن عیوب الناس، فرمایا کہ خوشبخت ہے وہ شخص جو اپنے گناہوں پر اور اپنے عیبوں پر نظر کیے ہوئے ہے اور لوگوں کے عیوب و نقائص پر وہ نظر نہیں فرماتا۔ حضرت مجاہد تابعی بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی مسلمان کا اچھے طریقے سے ذکر کرتا ہے کہ وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ایسا ہے، اچھے لفظوں میں، اچھے کلمات میں، تو فرمایا فرشتے جو کرامن کاتبین اعمال لکھ رہے ہیں وہ اس بندے سے کہتے ہیں کہ اللہ کرے تو بھی ایسا ہی ہو جائے جیسے تو اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی کسی کا نقص اور عیب بیان کرے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کرے تو ایسا ہو جائے جیسے تو بیان کر رہا ہے۔ اور وہ دونوں فرشتے اس بندے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر
کہ اللہ نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ بعض عیوب اور بعض نقائص علماء کو بیان کرنا پڑتے ہیں، جیسے امت میں ہونے والی خرابیاں، اگر وہ عیوب اور نقائص اور ان خرابیوں کا ذکر نہیں کرے گا اور امت کو خبردار نہیں کرے گا تو منبر کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو جہاں کہیں عیب دیکھے، نقص دیکھے، برائی دیکھے تو اس کو بیان کرنا بھی اس شخص کے لیے ضروری ہے جس کے بولنے کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے۔ حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو حق بات کہنے میں تھوڑا سا بھی تأمل کرے، سوچے، فرمایا وہ گونگا ابلیس ہے۔ تو جہاں حق بات بیان کرنی ہو، کسی کو سمجھانا ہو اور کسی کو اس کے شر سے بچانا ہو، مثلا کوئی شخص ہے اس میں خاص قسم کا نقص اور عیب ہے اور اس عیب کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوگی اگر وہ اس کے ساتھ لگ گیا، تو اب اس کو اس عیب سے خبردار کیا جائے گا کہ تو اس کے عیب سے خبردار ہو، وہ شخص تو فلاں ہے، اگر تو اس کی صحبت میں رہے گا تو تیرا بھی شمار انہی لوگوں میں ہوگا۔ جیسے کوئی شخص سگریٹ پینے والا ہو، شراب پینے والا ہو، نشہ کرنے والا ہو، تو اگر کوئی اس کے ساتھ بھی چلے تو لوگ ایسے ہی اس کو گمان کرتے ہیں کہ یہ بھی شراب پیتا ہوگا، یہ بھی نشہ کرتا ہوگا، یہ بھی سگریٹ پیتا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ انہیں منع کرتا ہو ان میں رہ کر، لیکن چونکہ ان کے ساتھ لگ گیا تو اس کی وجہ سے وہ بھی بدنام ہو گیا۔ تو اب ایسے شخص کو اس کے عیبوں سے مطلع کرنا اور لوگوں کو مطلع کرنا کہ وہ اس کے شر سے بچ جائے۔ اگر کوئی ڈاکو ہے، چور ہے، فراڈی ہے، تو اب اس کے فراڈ کا جب آپ سے کوئی بندہ اس کے بارے میں پوچھے یار وہ فلاں شخص کیسے ہے، تو آپ اس کو بتا دیں کہ اگر تو نے وہاں کے فلاں کے معاملات کرنے ہیں تو اس کو اس کے عیب بتائے تاکہ وہ اس کے ساتھ نہ جڑے۔ جیسے فی زمانہ میں آپ کو مثال دے دوں، کسی کا رشتہ ہونے والا ہے تو لڑکی کے ماں باپ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ وہ لڑکا کیسا ہے، اب اس کے اندر عیب ہو، نقص ہو، اور آپ سارے کے سارے چھپا لیں اور وہ اس کی شادی کر دے، اور جب شادی ہو جائے تو بعد میں پتہ چلے کہ اس میں یہ نقص ہے اور یہ عیب ہے، اس میں آپ بھی مجرم ہیں۔ آپ کو اس وقت بتانا چاہیے تھا۔ اگر یہی معاملہ ہماری بہن کے ساتھ، آپ کی بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ تو اس لیے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، وہ شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرے۔ تو بسا اوقات عیوب و نقائص کو بیان کرنا ضرورت کا حصہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات ضرورت کا حصہ بولیے نہیں ہوتا۔ کوئی خاص قسم کے عیوب اور نقائص جن کا پردہ رکھنا نہایت ضروری ہے، ان کا پردہ رکھنا چاہیے، ان کا پردہ رکھنا چاہیے۔ اور صاحب مرکات فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کا پردہ رکھے کسی گناہ کا، بدکار ہے، اس کی بدکاری اس نے دیکھ لی، اس کا پردہ رکھے، فرمایا اللہ رب العزت اس کی 700 برائیوں کا پردہ رکھے گا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ اگر کوئی شخص لیٹا ہے اور ہوا چلی اور اس کا کپڑا اتر گیا تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی ہم اس کا پردہ رکھیں گے، اس کے اوپر چادر رکھ دیں گے۔ فرمایا نہیں، تم کبھی بھی ایسے نہیں کرو گے۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ کے حواریوں نے کہا، حضور کے غلاموں کو صحابہ کہا جاتا ہے، صحابی، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی جتنی بھی امت کے صحابی تھے ان کو حواری لفظ استعمال ہوتا ہے ان کے لیے۔ تو حواریوں نے کہا کہ کون ایسا ہے جو اس پہ پردہ نہیں رکھے گا یا چادر نہیں رکھے گا؟ فرمایا کہ کسی شخص کو کسی کا عیب اور نقص پتہ چلے اور اس کے نقص کو بڑھا چڑھا کر بیان کرے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ آپ اس کو برہنہ کر دیں۔
یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ کسی کو آپ برہنہ کر دیں، اس کو ننگا کر دیں اور اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ قیامت والے دن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا بصرہ عیوبہ، جب اللہ رب العزت کسی سے بھلائی کا، نیکی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس شخص کو اس کے عیبوں پر مطلع کر دیتا ہے، اس کو اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں کہ میں تو ایسا ہوں، میں تو ایسا ہوں، میں تو ایسا ہوں۔ وہ لوگوں کے عیبوں کو کم ٹٹولتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ عیب اور یہ نقص میرے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے، اور اس شخص کو کسی کا عیب بیان کرنے کا ذرہ برابر بھی حق نہیں جس میں وہ عیب پہلے سے موجود ہو۔ وہ کسی کے بارے میں وہ عیب اور وہ نقص نہیں بیان کر سکتا، وہ خود ایسا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من رأى عورة فسترها كان كمن احیا موعودة من قبرها۔ حضور نے فرمایا جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جیسے زندہ بچی کو قبر سے نکالنے کا اجر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا اجر اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے، فرمایا اتنا ثواب اس کو ملے گا جیسے ایک زندہ بچی تم نے قبر سے نکالی ہے۔ اللہ اتنا اجر اور اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو شخص کسی کے عیوب پر، کسی کے نقائص پر پردہ پوشی کرے، اور پردہ پوشی کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آپ کے سامنے آئے تو ماتھے پہ سلوٹ نہ پڑے، اس کو احساس تک نہ ہو کہ آپ کے گناہوں کے بارے میں اس کو پتہ چل گیا ہے، میرے عیب اور میرے نقص کے بارے میں سامنے والے کو پتہ چل گیا ہے، اس کو پردہ پوشی کہتے ہیں۔ اور اگر بیان نہ بھی کریں لیکن رویے سے پتہ چل جائے تو یہ بھی پردہ پوشی کا حکم نہیں ہے۔ پردہ پوشی یہ ہے کہ اس کو خبر ہی نہ ہو کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک کامل صوفی، ایک صاحب نظر صوفی، وہ لوگوں کے عیوب سے مطلع ہو جاتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے، ایک شخص وضو کر رہا تھا، تو وضو کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے قطرے گر رہے تھے، پانی گر رہا تھا، پھر وہ کلی کرتا پانی گراتا۔ جب وہ وضو کر چکا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سے کہا کہ زنا نہ کیا کرو۔ اب وہ زنا کرتا تھا، ان کے عیب پہ مطلع ہو گئے۔ ایک شخص چور تھا، وضو کر رہا تھا، پتہ چل گیا کہ چوری نہ کیا کرو۔ 2 بار ایسے ہوا تو آپ نے دیکھا وہ جو زانی تھا، وہ جو بدکار تھا، وہ شرمندہ ہو گیا اور چور شرمندہ ہو گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، ربا سونیا یہ طاقت مجھ سے چھین لے کہ تیرے بندوں کے گناہ مجھے نظر آئیں۔ جن گناہوں پر تو نے پردہ ڈالا ہوا ہے ابو حنیفہ کو وہ نظر نہ آئے۔ اتنا ظرف ان لوگوں کو مل جاتا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں کیا معاملہ ہے، لیکن پھر بھی پردہ رکھتے ہیں۔ اور یہ کشف اور یہ طاقت اور یہ سینے کا علم، یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت ظرف عطا فرماتا ہے، جس کے اندر حوصلہ بھی اتنا زیادہ ہو اور جس کا پیٹ کا ہاضمہ ہی اتنا ہلکا ہو کہ بات سنی نہیں کو اندر مروڑ پڑنا شروع ہو گئے، تو اس کو باطنی طور پر بھی کچھ بھی عطا نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ ناقص ہے، اس کو کچھ بھی ملنا ضروری نہیں، کیونکہ وہ خود ابھی تک کامل نہیں، وہ کسی کا کیا پردہ رکھے گا، کسی کے عیب کیا چھپائے گا۔ اور سلطان الفقراء حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور مولا علی حیدر کرار کے مرید ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن میں عیب ہی نہیں، جن میں نقص ہی نہیں، جن میں برائی نہیں، جن میں گناہ کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن پھر کیا ہوا، انہوں نے لوگوں کے عیب ٹٹولنا شروع کر دیے، جستجو کرنے لگے، لوگوں کے عیب فاش کرنے لگے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے ان پاک لوگوں کو، ان نیک لوگوں کو بھی ان گناہوں میں مبتلا کر دیا۔ تو جتنا انسان پردہ رکھتا ہے کسی مسلمان کا، اللہ اس کا بھی اتنا ہی پردہ رکھتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے عیبوں کو ظاہر نہ کرو، مسلمان کے عیب کو ظاہر نہ کرو۔ جو کوئی شخص ایسے کرے گا کہ مسلمان کے عیب کو ظاہر کرے گا، اللہ اس کے عیب کو ظاہر کر دے گا۔ اور جب اللہ کسی کے عیب کو ظاہر کرتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ اس کو رسوا کر دیتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں ہی چھپ کر بیٹھا ہوا ہو، اللہ اس کو رسوا کر دے گا۔ اور ایک اور جگہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تانا دینے والے، غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے اور لوگوں کے عیب بیان کرنے والے، پردہ نہ رکھنے والوں کو اللہ قیامت والے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا کہ دھڑ ان کا انسانی ہوگا، چہرہ ان کا کتوں کی شکل کا ہوگا، کیونکہ اس کا حق نہیں تھا عیب بیان کرنا۔ بھائی نافرمان وہ کس کا ہے؟ بولیے نا سارے جی، تو مجھے اور آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کہوں جی وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا۔ ہاں جو ضروری بات ہے، وہ جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، وہ اور ہے، اور وہ جب بیان کرنی ہوتی ہے وہ تو لوگ بیان ہی نہیں کرتے۔ اس کا پیسہ دیکھ کر، اس کی شہرت دیکھ کر، اس کی عزت دیکھ کر، اس کا جاہ و جلال دیکھ کر، اس کا دنیاوی منصب دیکھ کر وہ بیان ہی نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفیاں لینا، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنا آپ دکھانا کہ میرے تو اس سے بڑے تعلقات ہیں، لوگ ایسے کرتے ہیں، اس کے عیب تو بیان نہیں کرتے۔ اور میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ کہ پیسہ بہت بڑے بڑے عیب چھپا لیتا ہے، اور غربت بڑے بڑے عیب ظاہر کر دیتی ہے۔ امیر کا بچہ، ہمارے استاد کہا کرتے تھے، امیر کا بچہ اگر شرارتیں کر رہا ہو نا تو کوئی چیز اٹھا کے پھینک بھی دے، کسی کے گھر مہمان گیا ہو تو وہ سارے کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچہ بڑا سیاڑا ہے، ماشاءاللہ بڑا سیاڑا بچہ تھا، کیا نے بڑیاں شرارتیں، سوڑیاں شرارتیں کرنا ہے، اس نے بچے نے سٹائل ہے۔ اور اگر غریب بیچارہ اور مسجد میں ہی اگر خدا کا بندہ بول پڑے، ویسے ہی بول پڑے، پہلی بات ہے غریب بندہ بچہ لاتے ہی نہیں، انہیں کہ نہ وہی رولا بنے گا میرے واسطے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ بچہ بول ہی پڑے، کہتے یہ ہے ہی یہ جا اس نے ماں پیو نہیں تربیت ہی ہے جی، یہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن امیر نے چالے بھی بڑے سونے لگنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جس طرح ایک بندہ آیا، میں نے کہنا استاد جی میں تمہیں گل سناؤں، میں کہ جی سناؤ، یہ بھی میں ایک اصلاحی بات کر رہا ہوں آپ کو، میں اس بندے کا نام تو نہیں لے رہا نا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی سناؤ، میں کہ ماشاءاللہ میرا بچہ بڑی توتلیاں گالاں کڈنا ہے، میں اے توتلیاں ماشاءاللہ ماں پیڑنیاں مینوں گالاں کڈنا ہے، میں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی چنگی گل ہے ماشاءاللہ۔ میں سمجھا آکھن لگا میرا بچہ قرآن پڑھنا شروع ہو گیا، اے جی توتلیاں ماشاءاللہ میرا بچہ گالاں کڈ رہا ہے، اندازہ کرے آپ، ایسے حالات بھی ہیں کہ نہیں؟ معاشرے کے حالات ہیں نا یہ، تو وہی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں آخر میں ایک روایت سنانا چاہتا ہوں، اور بڑی دلچسپ روایت ہے، کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے، لیکن میں تو اولیاء اللہ کا گداگر ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات ایک جبہ عطا فرمایا تھا۔ حضور واپس جب تشریف لائے تو
پتہ چل گیا صحابہ کرام کو کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جبہ دیا ہے، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر میں تجھے وہ جبہ دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، پوری کی پوری دنیا میں سچائی کا بول بالا کر دوں گا، ہر طرف لوگ سچ بولیں گے، جھوٹ سے دور ہو جائیں گے، دھوکوں سے دور ہو جائیں گے، دغا بازی سے دور ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تجھے اگر میں جبہ دے دوں تو کیا کرے گا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کی ساری کائنات میں ہر طرف عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، غریب امیر عربی اجمی ہر ایک کے لیے انصاف ایک ہی جیسا ہوگا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم کیا کرو گے اگر تمہیں میں جبہ دے دوں؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخشش کی حد کر دوں گا، اتنا لوگوں کو دوں گا، اتنا دوں گا، مالی طور پہ مال تقسیم کرتا رہوں گا، اور یہ کوشش کروں گا آپ کی امت کا ہر فرد خلوت میں بھی باحیا ہو، جلوت میں بھی باحیا ہو۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ حضور حیدر کرار مولا علی تشریف لائے، فرمایا یا علی، یا رسول اللہ، جی حکم فرمائیے۔ فرمایا وہ جو جبہ رب ذوالجلال نے مجھے معراج کی رات دیا تھا، اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ صدیق کہتا ہے سچائی کا بول بالا کروں گا، عمر کہتا ہے عدل و انصاف کروں گا، عثمان کہتا ہے حیا تقسیم کروں گا، تو کیا کرے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ، میں گناہگاراں نے گناہاں تے پردہ پاواں گا، جو گنہگار ہوں گے میں ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالوں گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ لیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو پہنا کر فرمایا، میرے رب نے مجھے کہا تھا یہ جبہ اسے ہی پہنانا جس کو میری ستاری کی صفت عطا کر دی گئی ہے۔ اندازہ کریں آپ، جس کو صفت ستار نصیب ہو جائے اللہ اس پہ بڑے کرم فرماتا ہے، بڑیاں مہربانیاں فرماتا ہے۔ تو بندہ اپنے عیبوں پر جب مطلع ہوتا ہے تو پھر لوگوں کے عیب نظر نہیں آتے، کسی کے عیب نظر نہیں آتے۔ بندہ خود بے نمازی ہے، لوگوں کو بے نمازی کہتا رہے، بندہ خود بدکار ہے، لوگوں کو کہ جی وہ فلاں ایسا ہے، تو بندے کے اندر وہ خود موجود ہے۔ پہلے تو وہ اپنی اصلاح کرے۔ حرام کھانے والا ہے تو وہ کسی حرام کھانے والے کی کیا اصلاح کرے گا؟ سود کھانے والا کسی سود کھانے والے کی کیا اصلاح کرے گا؟ تو جو ہے آپ سب کی، تو اس طریقہ سے جتنا بھی کوشش کریں آپ، حتی الامکان کوشش کریں کہ اگر کسی کا عیب اور کسی کا نقص، اور آپ کو یہ بات بتاؤں، اولیاء اللہ میں سے غالباً حضرت ذوالنون مصری ہیں، وہ فرماتے ہیں کمینے شخص کی ایک علامت ہے۔ کس کی؟ کمینہ جو ہے بندہ، کمینے شخص کی یہ علامت ہے کہ جب وہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ سمجھ جاؤ بندہ خاندانی نہیں، وہ بندہ کمینہ ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں جب کسی سے راضی ہونا، کسی سے بولیے نا، راضی ہوں، کسی سے راضی ہوں، تسی میرے نہ راضی ہو یا میں تہاڈے نال راضی ہاں، تو آپ ایسی استاد جی دی کیا بات ہے، اوہ ہو سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جب بندہ کسی سے راضی ہو اس کی وہ تعریفیں بیان کرے گا جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہوں گی۔ اور نہیں جی نہیں، بندہ وہ ہنجا جی، ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی، اس نے تو تہاڈی گلاں ہی چھوڑ دو بادشاہ، وہ تو ہنجے وہ تعریفیں کرے گا جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ اور جب کسی سے ناراض ہو تو پھر وہ عیب بیان کرے گا جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، خود اپنے آپ سے بنائے گا، وہ نہیں ہو انج ہے، میں نال رہا بادشاہ، میں تیرے کو زیادہ پتہ ہے، تینوں کو زیادہ پتہ ہے، میں زیادہ پتہ ہے، میں نال صبر کرنا رہا، تینوں کیا پتہ، مینوں اس نال زیادہ پتہ ہے۔ اللہ اکبر کبھی